علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں اور نوافل کے لیے جگہ بدلنا کہاں تک ضروری ہے؟ ضروری اس طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ واجبیت کے درجے میں آپ کا حکم نہیں ہے، لیکن پریفریبل ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو نیو کمرز ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز قائم ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جمعے کی۔ مقصورہ یعنی ان کے محل کا ایک کمرہ تھا، انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نا مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، وہ نماز اسی کمرے میں پڑھتے تھے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا نا، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے جمعے کے بعد والی جو 4 سنتیں ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دی۔ تو جب میں گھر چلا گیا تو میرے پیچھے حضرت معاویہ نے قاصد بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے آج عمل کیا ہے نا، یہ آئندہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں منع فرماتے تھے اس بات سے کہ ہم جہاں پر فرض نماز پڑھیں وہیں پر اسی وقت بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اور بغیر وقفہ کیے ہوئے، بغیر جگہ بدلے ہوئے نفلی نماز یعنی سنت مؤکدہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ ان کو نہیں روکا۔ بعض اوقات نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیچھے سے بندہ بھیجا کہ آندہ یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کی غلطی پر اسے متنبع کرنے کا۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں، لیکن سنت اذکار کرنے کے بعد، تاکہ نیو کمر کو پتہ چلے یہاں پہ نماز قائم ہو گئی ہے۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ اکرام مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ ستونوں کو اس لیے تلاش کرتے تھے سترا ہو جائے، آگے سے کوئی گزرے نا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کثرت سے لوگ پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 نوافل کہ اگر کوئی نیو کمر مسجد میں آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ فرض کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس ایک مسلم کی حدیث سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ ہمارے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے تھے، اگرچہ غیر موقع ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے، بعد میں مشغولیت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب باقی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ سعودیہ پورے میں وقفہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی حنفی کرتے ہیں، لیکن وہ روزے کی افطاری کو لمبا کرنے کے لیے، لیکن وہیں کوئی نماز پڑھ لینا تو اس پہ قدر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اہل حدیث کرتے ہیں اس مردہ سنت پہ عمل، لیکن یہ سنت غیر موقع ہے، یہ اس طرح تاکید والی نہیں۔ اور دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ صحابہ کرام مغرب کی بعد والی 2 رکعتیں یعنی سنت موقدہ کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا یہ فرض کے بعد والی 2 پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی رزلٹ نکلا۔ نمبر 3، صحابہ کرام فرض کے بعد والے سنت اور نوافل مسجد میں بھی ادا کر لیا کرتے تھے، یہ جواز ہے۔ ویسے تو حدیث ہے مسلم شریف میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں آ کے پڑھتا ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جو سنت موقدہ ہیں 12 یہ اپنے بیویوں کے حجروں میں جا کے ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں کرتے تھے، لیکن جواز موجود ہے کیونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بعد والی کر رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ فرض نماز کے بعد منتشر ہو کر سنتیں ادا کرتے تھے، تبھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ فرض کے بعد والی پڑھ رہے ہیں، ورنہ ادھر ہی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ تو کسی کی فرض رکھتے رہ گئی ہیں یا فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4 یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام اہتمام کرتے تھے کہ سترا سامنے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ کسی شخص کو سامنے سے گزرنا پڑے تو اس کو گناہگار ہونے کا موقع نہ پرووائڈ کریں۔ آپ خود ہی اہتمام کر لیں کہ آپ ایسی پبلکلی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں، جس طرح آج کل اہل حدیث کی مسجد میں تو بہت پہلے تھا، اب تو دیوبند بریلویوں نے بھی سترے رکھنے شروع کر دیے، ایٹ لیسٹ اتنا سترا ہو کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 1 ہاتھ کے برابر۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اونٹ کی پالان کے برابر جو ہے نا سترا ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم حدیث ہے جب آپ عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک صحابی آگے نیزہ پکڑ کے چلتے تھے
اور جا کے نیزہ میدان میں گاڑا جاتا تھا، وہ آپ کا سترہ ہوتا تھا. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اس سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روکو، اور اگر نہ روکے اس سے لڑو نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ شیطان ہے. آپ سعودیہ میں چلے جائیں، عربی جو ہے نا، آپ گزرنے کی کوشش کریں، وہ پکڑ لیتے ہیں، ایسے گزرنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. اور ویسے ایسے بندے کو تو ایک دو لگا بھی دے نا بندہ تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ جب سترہ سامنے ہے تو سترے کے پرلی طرف سے گزرے، تو ضروری درمیان میں سے گزرنا ہے. لیکن آپ پبلکلی جو ایسی جگہ بغیر سترے کے وہاں نماز نہ پڑھیں. ویسے آپ اکیلے کہیں پہ ہیں جہاں سامنے سے گزرنے کا خدشہ نہیں، تو آپ بغیر سترے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نبی اسلام سے ثابت ہے. لیکن کوشش کریں آپ جب ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سے کسی نے گزرنا ہے تو آپ سترہ سامنے رکھیں. اور یہ جو مشہور ہے حرمین میں آپ گزر سکتے ہیں، سر حرمین میں تو اس سے بڑا گناہ ہوگا، نہیں گزر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ طواف کعبہ کے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں تو طواف والے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے. میں تو یہی کرتا تھا، اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا، پیچھے نفل پڑھ لیتا تھا طواف والے، اس کے بعد میں آگے بیٹھ جاتا تھا پیچھے. اس میں کون سا مسئلہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک بندہ صرف سامنے بیٹھ جائے، اس کے پیچھے 50 بندے بھی سترا اس کو بناتے جائیں تو آپ پڑھتے جائیں. ضروری ہے کہ آپ نے لوگوں کو گناہگار کرنا ہے. یہ تو اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا ہے کہ آپ نے 40 دن کہا تھا، 40 ہفتے یا 40 سال، وہ راوی تو بھول گیا ہے، لیکن ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جانے کے گناہ کو جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا. تو اس کا مطلب ہے وہ 40 سال ہی ہوں گے. جب یہاں 100 سال ہو گئے تو 40 کا عدد ایک کثرت کے اعتبار سے 70 کا عدد یہ بولا جاتا تھا. اور ان حدیثوں سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک صف چھوڑ کے گزر جائیں، تو پھر حدیثوں میں تو یہ ہونا چاہیے تھا ایک صف چھوڑ کے گزر جاؤ. سترے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کھڑے ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لاجیکلی اسپیکنگ آپ نہیں گزر سکتے. وہ کہتے ہیں ایک صف. وہ حنفیوں نے یہ کہا کہ 2 صفیں چھوڑ کے، لیکن وہ کہتے ہیں صرف بڑی مسجد کے لیے. اور فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ بھی بڑی مسجد میں نہیں آتی. جو رقبہ وہ بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بھی اس بڑی مسجد میں، لہذا وہ مسجد ایگزسٹ ہی کو نہیں کرتی. جب خانہ کعبہ کی بڑی مسجد جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی، اس میں بھی آپ جو ہے نا یہ بڑی مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے، اس میں بھی. ایک ابو داؤد میں روایت ہے، وہ بھی ان کے کام کی نہیں ہے. اس میں ہے کہ وہ ضعیف ہے ایسے روایت کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑے اور زور لگا کے یوں پھینکے تو جہاں تک جائے گا نا اتنا آگے نہیں آپ گزر سکتے، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. تو سر وہ تو 50-60 صفحے بن جاتی، اتنی تو مسجد میں صفحے ہی نہیں ہوتی. تو بہتر یہ سر آپ انتظار کر لیں. یہ کون سی کسی نے صلاۃ التسبیح نیت کر لی ہے، 3 سے 4 منٹ لگیں گے. بلکہ ہمارے آفس میں تو بڑا اچھا انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے. انہیں مسجد کی پہلی صف جو ہے نا، اس پہلی صف جہاں پہ ہونی چاہیے تھی نا، وہاں پہ کھڑا کیا امام کو. اور امام کی جو پاؤں کی جگہ ہے نا، اس کے دائیں اور بائیں نا، انہوں نے یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی، یہ نہیں ڈیسک نہیں، یہ جو مٹیریل یوز ہوا ہے لیمینیشن کی شیٹ، یہ شیٹ انہوں نے نا 1.5 فٹ کی، آدھا گز، شرعی گز اس کو پورا شرعی گز کہتے ہیں. ہمارے اعتبار سے یہ وہ آدھا گز ہے، وہ 3 فٹ کا آدھا کریں 1.5 فٹ. تو اس کی شیٹ انہوں نے دائیں بائیں نہ صرف امام کی جگہ رکھی ہوئی ہے، امام کی پاؤں کی سیدھ میں ادھر سے لے کے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، اینڈ تک، اور اینڈ پہ جا کے 2-2 فٹ چھوڑ دیا. ایک صف میں 100 سے زیادہ نمازی آتے ہیں. تو اب کسی نے اگر نکلنا ہے تو اب اس کے پیچھے کوئی پیچھے جائے گا، تو پیچھے تو جن کی جماعت چھوٹ گئی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ صفے پھلانگ کے لوگوں میں سے گزرتا ہوا، چونکہ آگے والوں کی تو ظاہر نئی رکعت چھوٹی ہوگی نا، تو وہ گزرتا ہوا وہ اس کو کراس کرتا ہے، پھر یوں رائٹ پہ جا کے مسجد کے رائٹ کے کونے سے باہر نکل جاتے ہیں، لیفٹ والے لیفٹ کے کونے سے باہر نکل جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو آپ اس کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. گزرنا یہ کہ آپ ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائیں، یہ گناہ ہے. اگر ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو آپ دائیں یا بائیں ہل سکتے ہیں،
لیکن ایک وقت میں ایک ہی طرف ہی لیں گے. اگر آپ پہلے دائیں گئے اور پھر بائیں آگے, پھر آپ اس کے آگے سے گزر گئے, تو یہ بعض لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے, ہم تو وہ سامنے جو ہے وہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو آپ, اور کئی لوگ تو وہ ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جلدی ختم کریں. یہ تو اس کی نماز میں توجہ بٹوانے والی بات ہے, اور یہ بالکل ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے. یہ گناہ کے زمرے میں بھی آپ کو لے کے جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جس نے عام سنت اور نوافل ادا کرنے ہیں وہ سترا گاڑ کے کرے, پھر سترے کے پیچھے آپ نماز پڑھیں تو بالکل درست ہے. جس نے گزرنا ہوگا سترے کے آگے سے گزر جائے. اسی لیے ہم نے اپنی اکیڈمی میں بھی سترے قاعدہ بنا کے رکھے ہمیں, تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو اس حوالے سے. لیکن یہ سترا ایٹ لیسٹ 1 انگلی اتنا موٹا اور یہ 1.5 فٹ, جسے شرعی گز بھی کہتے ہیں, 1 ہاتھ اتنا اونچا ہو تو پھر وہ شرعی سترا شمار ہوگا. ادروائز یہ آج کل جو چھوٹے چھوٹے سترے رکھے ہوئے نا, یہ نہیں ہوں گے. ایک اور ضعیف روایت بھی ہے, اگر کسی کو سترا نہ ملے تو زمین پہ لکیر کھینچ لے, وہ بھی نہیں ہے. آپ سترے کا اہتمام ہو سکتا ہے. اگر کسی کو لمبی لینتھ والا نہیں ملا, چلے وہ 1.5 لیٹر کی بوتل سامنے رکھ لے. یہ عموماً مینا کے اندر آپ کو عرفات کے میدان میں اوپنلی جب نماز پڑھنی پڑے تو اس طرح کے ایشو آ جاتے ہیں. اپنا بیگ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. کوشش یہی کریں کہ جب آپ اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ سترے کے ساتھ نماز پڑھیں. وہ سوال کون سا ہو رہا تھا, تاکہ میں وہ ڈیویٹ نہ ہو گیا ہوں, یہ ابھی جو آخری سوال ہوا تھا اسلام میں فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں, ہاں سنتوں کے, اس میں سے مجھے یہ چیز یاد آئی تھی کہ جو جگہ آپ بدلیں ضرور, لیکن جگہ بدل کے آپ ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں, پھر آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کئی لوگ ہیں, آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد اکثر لوگ تو نکل جاتے ہیں, کئی لوگ گھر جا کے سنت پڑھتے ہیں, ظاہر سنت بھی ہے, تو وہ جو آخری صفوں میں ہوتے ہیں نا, وہ سیدھا کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو بیچارے نکلنے والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یار انہوں نے کدھر سنت نیت کر دی. تو آپ کو اتنا سنتیں پڑھنے کا مسجد میں ہی شوق ہے نا, تھوڑی دیر انتظار کریں, اگلے صفوں والے نکل جائیں, پھر آپ سنت ادا کریں. ادروائز کسی سترے کے آگے کھڑے ہو کے کریں تاکہ آگے سے لوگ گزر سکیں, ورنہ تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اور اس میں آپ کو بتاؤں گناہگار آپ بھی ہوں گے, کیونکہ آپ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں. آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو اب شکر الحمدللہ مساجد کے اندر ستروں والا اہتمام شروع ہوا ہے, اور کوشش کریں جگہ بدل کے ہی نماز پڑھیں, کیونکہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں گے یہ آپ کی قیامت والے دن گواہی دے گی آپ کی اس نیکی کی, اور سنت بھی ہے. البتہ اگر کوئی شخص جگہ نہ بھی بدلے گناہگار نہیں ہوگا. یہ حکم فرضیت یا واجبیت کے اس میں نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے. بعض لوگ اس کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں, بلکہ ایون ہمیں تو یہاں تک ای میلز آئیں کہ جو اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں, تو اب وہ جہاں انہوں نے فرض کے لیے مصلی بچھایا تو اب سنتوں کے لیے مصلی دوسری جگہ جا کے بچھائیں. وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں جگہ بدلنا. وہ جگہ بدلنے کے پیچھے حکمت یہ تھی, آپ اس حکمت کو تلاش کریں جو حکمت بیان ہو رہی تھی. تو اسلامی بہنیں جہاں پہ پڑھ رہی ہیں وہیں پڑھتی رہیں, ان کے لیے جگہ بدلنا ضروری نہیں ہے. یہ تو مساجد میں جہاں پہ کمبائنڈ نماز ہے, تاکہ نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز کا پروٹوکول الگ ہے اور سنت نماز کا الگ ہے, تو وہ بھی جماعت کے ساتھ. یا گھروں میں تو جماعت اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی, پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور جگہ بدل لیں. بعض اوقات جگہ ایسی تنگ پڑ جاتی, مجھے کئی جگہ جب کبھی امامت کروانی پڑے اور پیچھے اب لوگ جگہ تھوڑی ہے, یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں اپنے اسی امامت والے مصلی میں ہی تھوڑا رائٹ کارنر پہ یا لیفٹ کارنر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, تاکہ وہ جگہ تھوڑی سی بدل جائے, تو ہمیں یہ سنت کا ثواب مل جائے. تو یہ ایک پریفریبل چیز ہے, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا لوگوں کے اوپر فتوے لگانے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.